اور میں نے زندگی میں جو بیوقوفی کیا سیاست میں، وہ میں نے یہ کہا بلاول صاحب کو کہ اگر آپ امجد کو نہیں بنا کے جعفر شاہ کو صدر بنائے تو میں پیپلز پارٹی الگ بناؤں. جس آدمی نے اتنا ملازمت دینے کے بعد بھی لوگ اس کا قدر نہیں کرتے تو روڈ بنانے سے کون ہو گئے. اسلام آباد میں دو کوٹھیاں آپ کی ہیں، وہ کس طرح ہیں؟ یہ کس اخبار پہ 2 کروڑ 70 لاکھ خرچہ آتا ہے شاہ صاحب؟ السلام علیکم، آئی مین کے ساتھ آپ کا ہوسٹ شبیر میر. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ ہیں. وہ گیسٹ جو آج سے 6 7 8 سال یا کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے گلگت بلتستان کے چیف منسٹر تھے. جی ہاں، پہلے چیف منسٹر سید مہدی شاہ صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ. ڈائریکٹ میں نے کہا کہ 6 7 8 سال، وہ آپ خود درست کریں کتنے سال ہو گئے آپ کو چھوڑے ہوئے؟ میرا خیال ہے 7 سال ہو گئے. کیسے ہیں آپ؟ میرا خیال میں 7 سال میں پہلی دفعہ آپ گلگت آئے. نہیں، میں آتے رہے. ہاں، وہ ایکچولی اس روڈ پہ میں پہلی بار آیا جب سے یہ روڈ کا کام ہو رہا ہے. لاسٹ ٹائم کب آئے تھے؟ میں پچھلے الیکشن کے اس میں آیا تھا، جعفر شاہ کی فوتگی پر بھی میں آیا تھا ان کے گھر میں تعزیت کے لیے آیا تھا. اس دفعہ کیسے آنا ہوا؟ کوئی لگتا ہے کہ اسپیشل آپ کو انویٹیشن آئی تھی کہیں سے؟ اس دفعہ نہیں، میں خود آیا، مجھے تو کسی نے بلایا نہیں تھا. نہیں بلایا تھا؟ ہاں، نیب والوں کا وہ اخبار میں نے پڑھا تھا 2 دفعہ، تو آخر میں انہوں نے لکھا تھا کہ ایس پی کو ہم نے لکھا ہے، ایس پی کے تھرو وہ آئیں گے. لیکن پھر میں نے ایس پی اسکردو کو فون بھی کیا، کیونکہ میں ان چیزوں سے گھبراتا نہیں ہوں، کیونکہ ضیاء الحق نے میرے اوپر احتساب کیا. مجھے اس زمانے میں مجھے جیل میں ڈالا، لیکن اللہ کا کرم ہے ایسی بات. تو پھر میں نے ایس پی کو فون کیا، جی ایسے کوئی نئے پہ، تو اس نے کہا جی نہیں آیا ابھی تک. تو اچانک میں نے سوچا یار بغیر بلائے میں جاؤں گا. تو انہوں نے خود کہا سر ہم تو 10 تاریخ کا انتظار کر رہا تھا، آپ تو 8 کو پہنچ گئے. میں نے کہا یار میں تو ایسے آئیں گے بس. آپ کو نوٹس نہیں آیا تھا؟ آپ نے اخبار پڑھ کے یہ سوچا کہ آپ کو جانا چاہیے؟ ہاں، میں نے کہا کیا ہوگا. اچھا، یہ پھر جب آپ ادھر آئے آپ سے اگر یہ کہتے کہ ہم نے تو آپ کو نہیں بلایا، آپ کیوں آئے؟ بتایا انہوں نے. اچھا، انہوں نے کہا نہیں 10 تاریخ کو وہ تھا. ٹھیک ہے. لیکن ایس پی صاحب نے آپ سے تعمیل نہیں کرائے، تو یہ بھی آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ 2 دن پہلے آئے. ٹھیک ہے. یہ بتائیں سر کہ نیب کو کس طرح دیکھتے ہیں، نیب کے کردار کو؟ سر دیکھیں، نیب کے کردار تھرو پاکستان میں تو آپ خود دیکھ رہے ہیں ایک طرفہ جا رہا ہے. یہ تو آپ خود دیکھ رہے ہیں، خصوصاً پیپلز پارٹی. اور انہوں نے ہم کہتے ہیں کہ اگر احتساب کرنے تو سب کو کرے، ٹھیک ہے نہیں. اب آپ دیکھیں میرا سے وہ سی ایم شپ ختم ہو کے 7 8 سال ہو گئے. تو آج ان کو مطلب تو اب ان کے بھی جو ان سے جب میرا بات ہو تو ان کا بھی قصور نہیں تھا. ظاہر ہے ہمارے ہی کچھ جاننے والے، ہمارے ہی گلگت بلتستان کے ہمارے پیارے کچھ دوستوں نے شاید کمپلین کیا ہے. تو ظاہر ہے جب کمپلین ہوتا ہے تو وہ اس کو، ٹھیک ہے، یہ کوئی میرے خلاف کوئی کام وہ ریفرنس تو ہے نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کے زمانے میں کرپشن کے بہت الزامات آپ کے اوپر بھی لگے، پھر آپ کے مختلف ممبران کے اوپر بھی لگے، تو کیا وہ سارے غلط تھے؟ تو آپ اخبارات میں بہت خبریں آئیں. دیکھو نا، اخبارات میں تو جھوٹے خبریں بہت آتے ہیں نا. جیسے ہمارا علی مدد شیر کو انہوں نے نیب والوں نے سب سے زیادہ الزامات اس پر تھا. نیب نے باعزت اس کو کہا جی کچھ بھی نہیں ہے، فارغ کر دیا. ٹھیک ہے نا جی، کہنا اور ہوتا ہے. اب لوگوں نے کہا جی اب دیکھو نا، ایک چیف منسٹر کے پاس ایک چپڑاسی بھرتی کرنے کا اختیارات نہیں ہے ضرور. ٹھیک ہے، یہ سیکریٹریوں کے پاس ہوتا ہے. ظاہر ہم سیاسی لوگ ہیں تو درخواستوں پہ سب کو میں نے لکھ کے دیا ہو، 15-16 ہزار لوگوں کو دکھا. لیکن جب آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پھر انہوں نے خصوصاً چیف سیکرٹری آیا، وہ کیا ہے اس کا نام، ڈاگا صاحب. ہاں، اور اس نے تو ایسے کیا جیسے ہم نے سب کچھ کیا، اس نے سب ختم کیا. اس پر میرا اس کے ساتھ وہ انکوائری ہوا، سب کچھ ہوا. وہ ایجوکیشن کی سیکریٹری پر انکوائری ہوا، کچھ بھی نہیں. تو آپ نے جو آپ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام تھا، علی مدد شیر کا آپ نے نام لیا کہ بہت زیادہ بھرتیاں ہوئی ہیں خاص کر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، تو وہ ساری آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک تھی، میرٹ کے اوپر تھی؟ نہیں، میرٹ کے اوپر ہوا تو کچھ نہیں ہوا نا جی. ہوتا اگر نہیں ہوتا تو دیکھیے جی، میں بات ہو رہا ہوں نا. اب ہم نے بھرتی کیا تو کچھ باتیں نکلا نا. نون لیگ میں بھرتی ہی نہیں ہوا تو وہاں ان کے اوپر ٹھیکداروں کی باتیں نکلے، ہمارے اوپر نوکری کی بات نکلی. ٹھیک ہے نا. ہمیں فخر ہے مجھے کہ میرے ہاتھ سے 15,000 لوگوں کو ملازمتیں ملے. ٹھیک ہے، غریب چولہا جلا. 15,000 اگر ملازمت میں کچھ اوپر نیچے ہوا تو یہ میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں نون لیگ کے دور میں جو ٹھیکوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بی کے، یہ صحیح الزام ہے؟ سر دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں. آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلے نون لیگ والوں نے میرے اوپر کہا جی اس نے کرپشن کیا،
5 साल उनका गुजर गया ना जी, ठीक है नहीं। अच्छा, अब हम ऐसे भी, मैं अभी इसमें मुनासिब नहीं है, वक्त आएगा तो लोगों को पता चलेगा, वो तो सिर्फ ठेकेदारी करते थे, उनके कोई भी वजीर हो। अच्छा, ठीक है, ऐसे ऐसे वजीर थे जिनको मतलब NPWD ने वो कर दिया था, आइंदा इसको ठेका नहीं देंगे। और ऐसे भी वजीर है, वो बिल्डिंग उससे बना नहीं, बाद में बिल्डिंग बनने के बाद उसी बिल्डिंग में उसका ऑफिस रहा। सही, ठीक है ना जी। तो कहने का मतलब मैं एक वर्कर हूँ, मैं ग्रास रूट से आया हूँ। ठीक है, लेकिन शाह साहब सवाल ये भी बनता है ना, जैसे आपके ऊपर इल्जाम थे तो आपने कहा कि आप जाहिर करप्शन या मेरिट को वायलेट करके हमने बत्तियां नहीं की, इसी तरह नून लीग वाले भी ये भी तो इल्जाम है ना। जब साबित होगा तो चोर होगा ना। तो आप आपको यकीन है कि सबूत है, क्या है इनके? सर देखिए, मैं आपको बात बताऊं, हमारे यहाँ इदारे हैं, FIA है, सब कुछ है, इनको चाहिए देखना चाहिए, ठीक है नहीं जी, हम ये नहीं कहते। लेकिन अल्लाह ने मुझे एक है कि मेरा नफ्स पे कंट्रोल है, मुझे कोई लालच नहीं, मैं बिल्कुल सादगी ज़िंदगी गुजारता हूँ। मुझे जब मेरा आम खोला तो उस वक्त मैं गाड़ी में फिरता था। इस्लामाबाद में 2 कोठियाँ आपकी हैं, वो किस तरह हैं? आपने गलत कहा, 2 नहीं है, बल्कि वो जो माल नहीं बना हुआ है, क्या नाम है, सफा माल, वो मेरा है। वो भी आपका है? अच्छा, मतलब आपका कोई नहीं है। तो जिस घर में आप रह रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको फ्रेंकली हल्फिया कह रहा हूँ, आप हमारे भाई है। मेरे पास जायदाद CM बनने से पहले ज्यादा था। CM बनने के बाद मेरे ज्यादातर जायदाद मुझे बेचना पड़ा। इलेक्शन लड़ना काफी महंगा सौदा है। मैं आपको सिंपल है, मैंने मतलब एक अखबार निकाला, ठीक है, वो आप भी चल रहा है, मेरे कजन चला रहा था, उस पे मैंने किसी से उधार लाया। ठीक है जी। उधार लाने के बाद मसला ये हुआ, वो अखबार के साथ थोड़ा सा जिस आदमी ने ड्रामा किया, लेकिन जिससे मैंने उधार लाया था उसको तो पैसा देना पड़ा। तो मैंने एक प्लाट भेजा 2 करोड़ 70 लाख का, और उस आदमी को हमने देना था 2 करोड़ 80 लाख। हमने वो बेच के उसको दे दिया। मैंने सोचा मुझे मिलने वाला है, कोई फर्क नहीं, लेकिन किसी को देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये किस अखबार पे 2 करोड़ 70 लाख खर्चा आता है शाह साहब? आप नहीं समझे मेरी बात। हमने पार्टनरशिप पे थोड़ा सा एक आदमी के साथ उसने पैसे लगाया था, ठीक है, लेकिन वो कारोबारी आदमी, होशियार आदमी था। अच्छा। तो हमारा कुछ पैसे किसी आदमी ने कहा कि वो अभी तक गायब है, ठीक, उसके खिलाफ मतलब वो अब तक हमें हासिल नहीं है। अब जिस मुकामी आदमी से हमने 2 करोड़ लाया था, उसका यकीनन मुनाफा शुनाफा लगा कि 2 करोड़ 80 लाख, तो हमने उसको बाजरा चेक मैंने पेमेंट किया। उसके लिए मुझे प्लाट बेच के आपने पेमेंट किया। अब वो प्लाट मेरा CM बनने से 10 साल पहले का प्लाट था। अच्छा। वो मैंने 3 लाख में लिया था, बाद में मैंने 2 करोड़ 70 का भेजा। एक घर भेजा स्कर्दू में, मैंने 80 लाख का लिया था, 1 करोड़ में वो भेज दिया। स्कर्दू में एक प्लाट था मेरा 1 कनाल का 19 मरले का, वो बेचा मैंने। और पेंडी में मेरा एक घर था 65 लाख का लिया हुआ था 4 मरले का, मगर वो भी मुझे बेचना पड़ा। तो CM बनने के बाद तुम्हें इलेक्शन में कितना खर्चा किया आपने, कितने करोड़? हमारा इलेक्शन में मेरा हल्के में पैसे नहीं चलते, नहीं चलता है। नहीं, मेरा हल्के में छोटा है, सिर्फ ये दफ्तर वफ्तर, बाकी चाय शाय उसकी खर्चा होता है, और हमारे वहाँ पैसे नहीं चलते हैं। अच्छा, तो वैसे चाय शाय, कोई जलसा हुआ, जुलूस हुआ, इसी का। ठीक है। अच्छा, आप हारते गए? नहीं, मैं हारते नहीं गया, मुझे हराता गया है। आपको हराया? बिल्कुल। ये कौन लोग हैं जो आपके पीछे पड़ रहे होते हैं? जो आदमी मेरे साथ बैठ के जीता है वो इतना पॉपुलर होता, इसका ये 3रा इलेक्शन है। आपको हराया किसने? सुने ना सर, 3रा इलेक्शन है, 2 दफा ये 3रे नंबर पर रहा, ठीक है। और उसके बाद जब वजारत तकसीम हो रहा था, उसी आदमी को जो मुझसे जीता, उनके वजीर ने ये कहा, गवर्नर हाउस में ये कहा कि इतना बड़ा आदमी को हरा के तुम्हें हमने मेंबर बनाया, अगर वज़ार लेने तो ले लो, नहीं तो छोड़ो का। ठीक है ना जी। ये भी हमें पता, हमें जिन्होंने हराना था हरा। दिल बर्दाश्त है हार से नहीं, लेकिन एक चीज, मेरा 44 साल सियासत में, एक चीज तो है, अवाम हमें वोट देते हैं, नतीजा कुछ निकलता है, तकलीफ तो होता है। किधर जाता है ये? कौन बस बक्से चुराते हैं? नहीं, बक्से नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जिस हल्के से ज्यादा वोट पड़ा, मैं आपको, हमारा स्कर्दो का राजा जलाल है, ठीक है जी। उसके महल्ले में जो पोलिंग स्टेशन था, राजा साहब को 400 से ज्यादा वोट नहीं पड़ा, उसमें 900 वोट पड़े थे। ठीक, एक मेरे पास वीडियो है, वो जो अच्छा। वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ।
اس میں وہ پولنگ افسر کے ہاتھ میں بک ہے اور وہ آگے پیچھے دیکھ کے کمرے میں جاتے ہیں، وہ سب کچھ ہے میرے پاس، ٹھیک ہے نا جی. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی ہے اس پہ اپیل کرنے، آپ کو پتا ہے جیسے ہمارا بیچارہ اسماعیل کو 4 دن ہے کہ اس کے فیصلے آ گئے، اس لیے میں نے کوئی آپ اپیل میں نہیں جا رہے ہیں؟ میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں. یہاں سسٹم دیکھا نا، یہاں کا چیف الیکشن کمشنر بہت کچھ نہیں ہے، تو ان کے اپیل میں جا کے ہم نے کیا کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، مستقبل کے حوالے سے آپ کا کیا فیوچر پلان ہے؟ سیاست کو جاری رکھیں گے کہ نہیں بس بہت ہو گیا؟ دیکھو نا جی، بات یہ ہے سیاست ہم چھوڑ نہیں سکتے اور اس پارٹی کو ہم مر سکتے چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اس پارٹی نے ہمیں اوپر اللہ نے اس نے بڑا عزت دیا، ٹھیک ہے نا جی. اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں پہلے چیف منسٹر ہوں، ٹھیک ہے نا جی. اب ہم سیاست تو نہیں چھوڑیں گے، سیاست میں رہیں گے، ہمارا مرنے دم تک میں پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑ سکتا. سیاست بھی لڑیں گے اسی طرح جس طرح آپ ماضی میں لڑتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے آتے ہیں. موجودہ حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 3 مہینے ہو گئے ان کو. ابھی دیکھیں نا جی، یہاں میں آپ کو بتا نون لیگ نے بھی ایک بات کیا تھا 100 دن کا. انہوں نے تو کوئی بات نہیں کی. ٹھیک، انہوں نے بھی کہا ہے، نہیں کہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم 100 دن میں بجلی جو ہے نا وافر، اور انہوں نے بھی کہا ہے، ٹھیک ہے نہیں جی. انہوں نے ابھی تو وہ کرسی پر ہی سیٹ ہو کے نہیں بیٹھا ہوا ہے. اچھا، ابھی وہ بیٹھنے کی پوزیشن میں ہی نہیں، ابھی وہ بیچارہ چکر بازیاں وہ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں اسمبلی کے اجلاس میں دیکھتا ہوں کوئی بیوروکریٹ اس اسمبلی کے اندر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. چیف سیکرٹری تو بہت بڑی بات ہے، عام سیکرٹری ان کے اس میں نہیں آتا ہے. اور سب سے بڑا انہوں نے جو غلط کیا ہے، جس آدمی کو اسپیکر بنا اس کے اہل نہیں ہے اسپیکر کا. اس کو کوئی وزیر بنا لیتا تو ٹھیک تھا. اسپیکر بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. اس کو آپ نے دیکھا نا پہلے ہی اس میں اسمبلی میں بدمزگیاں ہوا. نہیں، وہ تو آپ کے امجد صاحب کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اسپیکر ان کو 2 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں، وہ 20 منٹ لیتے ہیں. ذمہ داری اسپیکر پہ تو نہیں ہے. ذمہ داری اسمبلی کو چلانا اسپیکر کا ہے. تو اسپیکر کیوں ڈرتے ہیں امجد سے؟ اسپیکر نہیں، وہاں دیکھو نا نیشنل اسمبلی میں اسپیکر کسی سے، ہمارا دوراب پٹیل صاحب سے نہیں ڈرتے، وہ کیا کہ مراد سعید سے نہیں ڈرتے. تو وہ تو ہوتا ہے. امجد کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا نا. صحیح. لیکن آپ بھائی حزب اختلاف کو 2 منٹ تو نہیں ہوتا نا. حزب اختلاف کو اس کی حیثیت کے مطابق آپ کو ٹائم دینا. صحیح. آپ کے زمانے میں امجد کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہے، وہ عوام کے ایشو پہ بات کر رہا ہے. تو کہاں کرنے اس نے وہاں کرنا ہے. امجد کے ساتھ آپ کی ہمدردی ہے کیونکہ آپ کو عہدے سے ہٹانے میں سب سے زیادہ کردار انہی کا تھا. نہیں، وہ اب میں یہ الفاظ کا تو اچھا نہیں، اس کا کوئی بھی مجھے نہیں ہٹا سکتا تھا. اس کو بنانے میں میرا کردار ہے. وہ اس لیے بالکل، وہ اس لیے کہ جعفر شاہ نے امجد کو صدر بنانے کی بڑی کوشش کی جب میں چیف منسٹر تھا، ٹھیک ہے جی. اور جب چیف منسٹر تھا جعفر شاہ نے بڑا وہ کیا مجھے ہٹانے کا. جب مجھے موقع آیا تو میں نے امجد کو بنایا اور میں نے ریٹن لکھ کے دیا تھا. اور میں آپ کو آج آپ یہ بڑی خوبصورت ایک بات پر، میں نے زندگی میں جو بیوقوفی کیا سیاست میں، وہ میں نے یہ کہا بلاول صاحب کو کہ اگر آپ امجد کو نہیں بنا کے جعفر شاہ کو صدر بنائے تو میں پیپلز پارٹی الگ بناؤں گا. اچھا. میں وہ بات کرنے کا بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا یار میں نے اپنے لیکن اللہ کرم ہے، میرا ایک مطلب خدمات ہے. تو بلاول نے کہا نہیں انکل آپ ہمارے لیے اسی طرح ہے. بعد میں میرے اس پہ جعفر شاہ بنتے پھر بلاول نے کہا نہیں مہدی شاہ نے جس کی سفارش کیا تو اس کو بنانا ہے، امجد کو بنایا. تو امجد دیکھو نہیں ہماری پارٹی کا حصہ ہے، تھوڑا جذباتی ہونا الگ ہے، لیکن ہم اس کا احترام کریں گے. میں سینئر ہوں، مجھے احترام دیتا ہے. تو ہمارا ایک پارٹی ہے، پھر ہمارا حلقہ ایک نہیں ہے. اگر حلقہ ایک بھی ہو تو آدمی کو پریشانی ہوتی. ہمارا بالکل بھرپور اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ نے بیوروکریسی کے ساتھ بڑا پنگا لیا اپنے زمانے میں. پنگا نہیں لیا. اچھا، انہوں نے آپ کے ساتھ لیا؟ نہیں، انہوں نے ایکچولی دیکھیں 70 سال تک بیوروکریسی یہاں حکومت کرتا تو ایک دم سے وہ قبول نہیں کر رہا. آج کر رہے ہیں قبول. ابھی میں آپ کو بات بنا، ابھی مثال بابر یعقوب صاحب کتنا اچھا ہمارے ساتھ تعاون کیا. چٹھا صاحب تھے، بڑا اچھا تعاون. 2 چیف سیکرٹری، جس کا ایک تو ہوتیانہ تھا، دوسرا وہ ہوتیانہ صاحب کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات تھے؟ اس کے ساتھ میرا بگاڑ ہو گیا کیونکہ وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ تھا، ٹھیک ہے نہیں. میں نے دیکھا جی، میں نے اپنے میں روب یا دبدبے کے لیے نہیں، میں اس علاقے کے لیے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ہم بھی حکومت چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا میرے دور میں جو حالات پیدا ہوا ہے، اگر یہ نون کے دور میں تو شاید حافظ صاحب 10 دن بھی نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے. آج کی بات شاہ صاحب کر رہے ہیں ذرا. بیوروکریسی اس وقت بھی مضبوط تھی اور آج بھی مضبوط ہے. نہیں، ہمارے ساتھ دور میں نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات، مضبوط تھی لیکن آپ نے ڈیل کیا. میں نے ڈیل نہیں، میں نے ان کو، میں نے دیکھو جی
जिस दिन शुरू मीटिंग हुआ मैंने 5 मिनट उनसे खिताब किया, बस सिर्फ 5 मिनट, फिर मैं उठ के अपने दफ्तर में चला गया। उससे वो लोग बिल्कुल हो रहा। अब मेरा कोई मजबूरी नहीं है, ना मैं ठेकेदार हूँ, ना मुझे किसी से। लेकिन शाह साहब मुझे ये बताएं, उस वक्त बिल्कुल डेवलपमेंट काम नहीं हुआ था, क्या वजह थी? मैं आपको बात बताऊं, उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे। लेकिन जो मैंने किया ना, देखिए जी, डेवलपमेंट की नहीं, मैंने जो इदारों को मजबूत किया ना, आज तक किसी ने कोई नया इदारा बनाया? 11 22 आपको पता है, मैंने पुलिस का रिफॉर्म्स मैंने किया, मेडिकल डॉक्टरों का रिफॉर्म्स मैंने किया, एजुकेशन। वो लोग जो डीएसपी से रिटायर होना था, एसपी रिटायर हो गया, ये मेरे ऊपर अल्लाह मेरे कलम की वजह से हो गया, ठीक है ना जी। वरना वो सब पोस्टें हमने निकाला। 3 डिवीजन मैंने बनाया, मुख्तलिफ जगहों पर सब डिवीजन बनाया। दरेल में आप देखें, मैंने सब डिवीजन के साथ 32 पोस्टें दिया। और दयामिर में जितना मैंने काम किया, वहाँ कैडेट कॉलेज मैंने बनाया। और उनका जो मुआवजा का जो है, नून लीग में तो इनका वो क्या नाम था, ख्वाजा सफदर, वो क्या ख्वाजा सफदर था क्या, पावर का जो अभी नैब के उसमें जमानत हुआ, उसने मुझे कहा कि भाई आपने इतना मुआवजा रखा है हमारे यहाँ। तो मैंने कहा जनाब आप लोगों के पास तो मरबू में ज़मीन है, हमारे यहाँ कनालों में है, अगर आपको ये बहुत ही लगते तो आप कालाबाग बनाए, हम विड्रा हो जाते हैं। तो मैंने चलास के लोगों को जो पेमेंट की है, मेरा वो था। और हर जगह मैंने पासपोर्ट ऑफिस बनाया, ठीक है। नॉर्दर्न सिक्योर्ट का नाम मैंने जीबी सिक्योर्ट मैंने कराया, ठीक है। तो हमने इदारे बनाए, पुलिस को 100 वो तनख्वाह मैंने, और हमारे दौर में हर वक्त मुलाजिम को तनख्वाह बढ़ाता रहा, हर वक्त तनख्वाह भी आपने बढ़ाई, रिफॉर्म्स किए, लेकिन फिर भी वोट बकौल आपके आपको मिले, लेकिन कहीं और गए, किसी ने कहीं और डाले। अब मैंने ये सोचा जिस आदमी ने इतना मुलाजमत देने के बाद भी लोग उसका कदर नहीं करते, तो रोड बनाने से कौन वोट देते? ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, सैयद मेहदी शाह, साबिक चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान, काफ़ी अरसे बाद, जैसे मैंने कहा, इन्होंने कहा कि मैं आता रहा हूँ, लेकिन हमारे पास काफ़ी अरसे बाद मेहदी शाह साहब आए थे। प्रोग्राम आपने सुना, आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।